بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد اور اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یا عالم علم والے اور متعلم علم سیکھنے والے کے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2322۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بذات خود بری ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ دنیاوی مشاغل اور کام جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت سے غافل کر دیں وہ بے وقات اور قابل مذمت ہیں۔ حدیث میں 4 چیزوں کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے: اللہ کا ذکر کرنا، ایسے اعمال جو اللہ کی اطاعت اور ذکر میں مددگار ہوں، علم دین سیکھنے والا عالم، علم حاصل کرنے والا طالب علم۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کی رضا، ذکر، علم دین اور نیک اعمال کے ساتھ جوڑے، کیونکہ یہی چیزیں دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ اس حدیث میں توحید اور اخلاص کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ مومن ہوگا جو دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ دل کا اخلاص ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا علم حدیث سیکھنے کا شوق بہت زیادہ تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ نجات اور شفاعت کا اصل سبب سچا ایمان اور توحید ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پر مضبوط یقین رکھے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور اپنے عقیدے کو شرک و ریا سے پاک رکھے، کیونکہ یہی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔